السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا وائرس سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کورونا وائرس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 58 زندگیوں کا خاتمہ کر دیا، جبکہ ایک ہی روز میں 2357 نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا۔ پاکستان میں بڑے بڑے مافیاز قانون کی بالادستی نہیں چاہتے۔ وزیراعظم کہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے اگلے انتخابات کا نہیں، اگلی نسل کا سوچنا ہوگا۔ پاکستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا نیٹ ورک سابق رو ایجنٹ نے ہی بے نقاب کر دیا۔ ڈینیل نے انکشاف کیا ہے کہ اسے رو کی جانب سے پاکستان میں بم دھماکے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کا ووٹ دینے والی نون لیگ میں شامل نہیں تھی۔ مریم نواز کہتی ہیں میں پہلی والی ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں تھی۔ لندن میں موجود نواز شریف کو لاہور میں کورونا ویکسین لگ گئی، فراڈ سامنے آ گیا۔ شناختی کارڈ پر چائنا کی سائنو ویک ویکسین کا اندراج کیا گیا ہے۔ کراچی میں ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، عروس البلاد شہر قائد کو سیاہ رنگ کے بادلوں نے اپنے نرغے میں لے لیا۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہلکی سے تیز بارش مزید ہوگی۔ چوری کے شبے میں دکاندار نے بچوں کو پنجرے میں بند کر دیا۔ بچوں کی عمریں 8 اور 9 سال ہیں۔ واقعے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ البرٹا میں کورونا وائرس کے بعد حکومت کی مشکلات میں اضافہ، پریمیئر جیسن کینی کو شدید تنقید کا سامنا۔ جیسن کینی اپنی جماعت میں اعتماد کے ووٹ سے بچ گئے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں واضح کمی، کئی ہفتوں بعد 500 سے کم کیسز رپورٹ۔ سب سے زیادہ کیسز GTA میں رپورٹ ہوئے۔ ٹورنٹو میں محکمہ موسمیات کی جانب سے شدید بارشوں کی وارننگ، بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری، مریضوں کی مجموعی تعداد 15,89,602 تک جا پہنچی، ہلاکتیں 27,537 ہو گئیں۔ کابل میں پاکستان، چین اور روس کے خصوصی نمائندوں کی عبوری افغان وزیر اعظم سے ملاقات۔ چین کا کہنا ہے کہ افغانستان پر سے معاشی پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ اور روس کے چیف آف اسٹاف کی 6 گھنٹے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ امریکہ فرانس کشیدگی، دونوں ملکوں کے صدور کا رابطہ۔ فرانس سے اگلے ہفتے اپنا سفیر واپس واشنگٹن بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں صدور بہتر مشاورت کا عمل شروع کرنے پر بھی رضامند۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 23,09,85,876 تک جا پہنچی۔ اموات 47,34,397 ہو گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 58 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 27,432 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,32,595 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ NCOC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,357 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,25,703، سندھ میں 4,53,051،
خیبر پختونخوا میں 1,72,210، بلوچستان میں 32,812، گلگت بلتستان میں 10,277، اسلام آباد میں 1,04,619 جبکہ آزاد کشمیر میں 33,923 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,49,49,329 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,151 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,43,605 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,561 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 12,490، سندھ میں 7,310، خیبر پختونخوا میں 5,463، اسلام آباد میں 907، بلوچستان میں 345، گلگت بلتستان میں 183 اور آزاد کشمیر میں 731 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مافیا کہتا ہے ہمیں NRO دے دو، ہماری حکومت نے ملک میں مزید 10 ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پاکستان میں زیتون کی کاشت کا انقلاب آ رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کاشتکاروں میں کسان کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان ایک زرخیز ملک ہے، اس کے باوجود گزشتہ سال 40 لاکھ ٹن گندم درآمد کی، آبادی بڑھتی رہی اور اناج کی پیداوار نہ ہوئی تو مستقبل میں بھوک ہوگی۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ 50 سال بعد پاکستان میں ڈیم بن رہے ہیں، ہمیں زراعت پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور اس شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے۔ حکومت بنیادی تعلیم و صحت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مافیاز کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ اربوں روپے کی جائیداد میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماضی کے حکمرانوں نے ملکی نظام کو مضبوط نہیں ہونے دیا۔ ملکی ترقی کے لیے اگلے انتخابات نہیں، اگلی نسل کا سوچنا ہوگا۔ بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کا پاکستان میں نیٹ ورک اس کے سابق ایجنٹ نے ہی بے نقاب کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا جاسوسی نیٹ ورک اس مرتبہ خود ایک بھارتی ٹی وی چینل نے بے نقاب کر دیا۔ را کے سابق جاسوس ڈینیل نے انکشاف کیا کہ اسے را کی جانب سے پاکستان میں بم دھماکے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ڈینیل نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جاسوسی کے لیے لوگ صرف بھارت بھیجتا ہے، پاکستان ایسا نہیں کرتا۔ را ایجنٹ ڈینیل نے اعتراف کیا کہ اس نے پاکستان میں بھارت کے لیے جاسوسی کی اور پکڑا بھی گیا۔ پاکستان میں 4 سال قید کاٹی۔ ڈینیل نے را اور بھارتی فوج کے ایک اور جاسوس راجو سے متعلق بھی بتایا اور کہا کہ وہ اب پاکستان میں قید ہے۔ ڈینیل نے بتایا کہ اس کی واپسی کے بعد بھارتی حکومت نے اسے 15,000 روپے دے کر فارغ کر دیا اور اب وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ سابق بھارتی ایجنٹ نے کہا کہ را اب بھی پاکستان میں اپنی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کی توسیع کا باقاعدہ اعلان ہوا تو اپنا رد عمل دیں گے۔ حکومتی پالیسی ہے نیب سے اپوزیشن کا کردار نکال دیا جائے اور حکومتی وزراء کے بھائیوں کو ڈال دیا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایون فیلڈ ریفرنس اپیلوں کی سماعت کی تو مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ دونوں نے سینئر وکیل عرفان قادر کو پیروی کے لیے ہائر کر لیا۔ عطا تارڑ نے عدالت سے 4 ہفتے کی مہلت دینے کی استدعا کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے مہلت کی استدعا پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں بار بار التوا مانگا جا رہا ہے۔ عدالت نے مہلت کی استدعا منظور کرتے ہوئے 6 اکتوبر تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ مریم نواز نے کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین نیب کی توسیع کا باقاعدہ اعلان ہوا تو اپنا رد عمل دیں گے۔ حکومتی پالیسی ہے نیب سے اپوزیشن کا کردار نکال دیا جائے اور حکومتی وزراء کے بھائیوں کو ڈال دیا جائے۔ حکومت کا الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کرنا دھاندلی کا ہی منصوبہ ہے۔ جس حکومت کی بنیاد ہی دھاندلی ہے اس کا شفافیت سے کیا تعلق ہے؟ حکومت کو 4 سال بعد بھی دھاندلی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ یہ جو ای سی پی پر اٹیکس ہیں یہ ای سی پی پر اٹیکس نہیں ہیں، یہ اپنی چوری کھلنے کا، چوری قوم کے سامنے آ جانے کا خوف ہے جو وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں آپ کتنی خطرناک بات انہوں نے کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ای سی پی کے ارکان ہیں وہ ای سی پی کے چیئرمین کے خلاف نوٹس لیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ ایک
ایکسٹینشن پہلے دی گئی تھی، اب چیئرمین نیب کو دی جا رہی ہے، کیا کہیں گی؟ اس کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ پہلی والی ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں تھی۔ صحافی نے پوچھا کہ لیکن مسلم لیگ نون نے تو ووٹ دیا تھا۔ مریم نواز نے جواب دیا کہ میں اس مسلم لیگ نون میں نہیں تھی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے ریکارڈ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو 22 ستمبر کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ NCOC کے ریکارڈ میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کو 22 ستمبر کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ لندن میں موجود نواز شریف کو لاہور میں کرونا ویکسین لگ گئی۔ میاں نواز شریف کے شناختی کارڈ پر کرونا ویکسین کوٹ خواجہ سعید اسپتال میں لگائی گئی۔ ریکارڈ کے مطابق میاں نواز شریف کو چینی ویکسین سائنوویک لگائی گئی ہے۔ NCOC کے ریکارڈ میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کو 22 ستمبر کو ویکسین لگائی گئی ہے، تاہم دوسری خوراک ابھی لگنا باقی ہے۔ کرونا ویکسین کی پہلی خوراک کے اعداد و شمار پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل زور و شور سے برسے، باران رحمت سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر میں شمال مغرب سے ہلکی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 78% ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ملیر ہالٹ، رفاع عام اور دیگر علاقوں میں تیز بارش شروع ہوئی، جس کے بعد کورنگی، سنگر چورنگی، گلشن اقبال، گلستان جوہر، گلشن معمار، نارتھ کراچی، نیو کراچی، ناگن چورنگی، مسلم ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد اور شہر کے دیگر علاقوں میں بھی بارش سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ وسطی بھارت اور راجستھان سے 2 سسٹم موجود ہیں۔ ایک اور سسٹم خلیج بنگال میں بن چکا ہے۔ خلیج بنگال کے سسٹم کے باعث 27 ستمبر کو بھی کراچی میں بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں آج کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان بڑھنے کا امکان ہے۔ پولیس نے منڈی بہاؤالدین میں چوری کے شبے میں 2 کمسن بچوں کو پنجرے میں بند کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے بچوں کو بازیاب کروا کر بحفاظت والدین کے سپرد کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ منڈی بہاؤالدین میں چوری کے شبے پر ملزم نے 2 کمسن بچوں کو پنجرے میں بند کر دیا۔ پولیس کے مطابق دکاندار نے دونوں بچوں کو چوری کے الزام میں پکڑا اور انہیں دکان کے باہر مرغیوں کے پنجرے میں بند کیے رکھا اور ان کی تذلیل کی، جس کے نتیجے میں بچے خوف کا شکار ہو گئے۔ بچوں کی عمریں 8 اور 9 سال ہیں۔ واقعے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساجد حسین کھوکر کے نوٹس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے بچوں کو بازیاب کروا کر بحفاظت والدین کے سپرد کر دیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔